السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 16واں باب، باب الامر بالمحافظۃ علی السنۃ وآدابها، اس سے آج ہماری حدیث نمبر 10ویں ہے اور کتاب کے حساب سے 165 نمبر حدیث ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بموعظۃ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں وعظ و نصیحت فرمانے کھڑے ہوئے۔ فقال، تو ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انکم محشورون الی اللہ تعالی حفاۃ عراۃ غرلا، کہ تم اللہ کے پاس جب اکٹھے کیے جاؤ گے تو ننگے سر، ننگے بدن اور غیر مختون یعنی کہ بغیر ختنہ کے اکٹھے کیے جاؤ گے، مثل اس کے کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کیفیت میں تم اللہ کے ہاں جمع کیے جاؤ گے۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، یہ سورۃ انبیاء کی 104 نمبر آیت کا حصہ ہے، جس کا معنی ہے جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہم اسے دوبارہ لوٹائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم یقیناً پورا کرنے والے ہیں۔ الا، مگر یہ کہ وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ابراہیم علیہ السلام، کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام متنبع کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جسے لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِهِمْ، الا، اور پھر دوبارہ دوسری بات یہاں سے شروع ہوئی کہ سنو، وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِّنْ أُمَّتِي، کہ میرے سامنے میری امت سے کچھ لوگ لائے جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سیدنا ابراہیم کا بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو لباس پہنایا جائے گا، اور اس کے بعد اپنی امت کا بتاتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ میری طرف لائے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ آ رہے ہوں گے، لائے جا رہے ہوں تو ان کو بائیں طرف سے پکڑ لیا جائے گا۔ فَأَقُول، تو بائیں طرف سے پکڑے جانے کا مطلب یہ کہ وہ گناہ گار تھے یا ان میں کوئی مسئلہ تھا، مجرم تھے، جس کی وجہ سے ان کو بائیں طرف سے پکڑا گیا، کیونکہ قیامت کے دن نامہ اعمال جس کا اچھا ہوگا وہ دائیں کی طرف ہوگا، دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں نسبت اس کی ہوگی، تو اس لیے اچھے کے لیے دایاں اور برے کے لیے بایاں۔ تو جب ان کو بائیں طرف سے پکڑا گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً کہا، فاقول، تو میں نے کہا، یا رب اصحابی، اے میرے اللہ، اے میرے رب، یہ میرے لوگ ہیں، میرے اصحاب ہیں، میری امت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے سے فرمائیں گے، فیقال، نبی علیہ السلام کہا جائے گا، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ اے نبی علیہ السلام، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یعنی کہ نئی چیزیں ایجاد کی تھیں۔ فاقول، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں کہوں گا، کما قال العبد الصالح، کہ جس طرح تیرے نیک بندے نے کہا، اس سے عبد الصالح سے مراد عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو سورۃ مائدہ کی 117 اور 18 ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جس سے مراد یہ ہے کہ میں ان پر گواہ رہا جب تک ان کے اندر موجود رہا، چنانچہ مجھ سے کہا جائے گا، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پھر کہتے ہیں، فَيُقَالُ لِي، مجھ سے کہا جائے گا، إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ، متفق علیہ یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ لوگ جب سے تو ان سے جدا ہوا اپنی ایڑیوں پر پھر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب ان کو اپنی امت کا بتلائیں گے کہ یہ میرے لوگ ہیں، میرے اصحاب ہیں، ان کو میری طرف آنے دو، کیوں روکا گیا؟ تو اس بات کے جواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ جواب دیا جائے گا کہ یہ مرتد ہو گئے آپ کے بعد اور یہ اپنی ایڑیوں پر گھوم گئے، جس سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام سے پھر گئے، اپنے پرانے دین پر چلے گئے۔ متفق علیہ یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں، اس حدیث میں ہمیں کئی چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلے جو مقصد اس باب میں لانے کا وہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت ہم پر ضروری ہے، اور یہ اطاعت روز قیامت تک ضروری ہے۔ یہ آخری امت ہونے کی وجہ سے ہم پر یہ واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد گھومنا نہیں ہے، واپس نہیں پلٹنا، جو دین پہلے تھا یا جو برائیاں گناہ ہم نے پہلے کیے ان کی طرف دوبارہ نہیں لوٹنا، اور اسی طرح مسلمان ہونے کے بعد کفر نہیں کرنا، جس کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت
آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں اسلام نے اس کے ساتھ قتل رکھی ہے، لیکن اس میں یہ چیز یاد رہے کہ یہ شرعی حدود جو ہیں، سزائیں ہیں، یہ ہر کسی کے ہاتھ کا میں یہ نہیں ہے کہ ہر جس کا دل کرے وہ اٹھ کے اس طرح معاملہ کرے۔ یہ معاملہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ ایک پراپر قانون ہے جس کے قانون پر عمل کرتے ہوئے حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ یہ ان معاملات کو انجام دے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں جو دوسری چیز ہمیں ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے، جس طرح ہمارے ہاں معاشرے میں موجود ہے اس طرح کا مذہب یا اس طرح کی سوچ۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہوتے یا حاضر ناظر یعنی ہمارے درمیان آج بھی موجود ہوتے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی گناہ کا کام، برائی کا کام نہ ہونے دیتے اور نہ ہی اس کو پسند کرتے، اور اسی طرح نہ ہی کوئی اسلام سے اگر جاتا گھومتا واپس ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی ایسا نہ ہونے دیتے۔ اور پھر یہ بھی ایک واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب مصیبت میں، مشقت میں آئے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا علم جانتے، غیب کی خبر جاننے والے ہوتے تو یہ معاملے، یہ تکلیفیں قطعاً نہ آتی۔ تو یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف اللہ نے جو علم دیا، جو اللہ نے خبر دے دی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی جانتے تھے، اس سے ہی واقف تھے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ درست نہیں ہے، اور عقیدے کی جب درستگی نہیں ہوگی تو اس پر پھر مسلمان کے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں یہ بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو خدا بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا، تو اس کا بھی انکار اس حدیث میں کیا گیا ہے کہ اللہ کے کسی بھی بندے کو، کسی بھی نیک بندے کو، کسی بھی نبی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اسی طرح اللہ ہی اکیلی ذات ہے جس کی عبادت کرنے کا ہمیں حکم ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی کی ذات کو حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، کیونکہ وہ ہمارا خالق، مالک، رازق، ہر چیز ہمیں عطا کرنے والی وہی ذات ہے۔ اور شریعت اسلامیہ کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں مکمل اس وقت تک کی ہم ان پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں جب ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل اطاعت کریں، اللہ کے بتلائے ہوئے احکامات پر مکمل عمل پیرا ہو جائیں۔ اسی میں ہماری نجات ہے، اور اسی کے ذریعے ہی ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز نہ پائی گئی، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے روگردانی کی تو ہمارا بھی وہی حشر جو اس حدیث میں بتلایا گیا کہ بائیں طرف نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر کیا، لیکن ان کو بائیں طرف کھینچ لیا گیا اور ان کو عذاب دینے کے لیے، ان سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی اس کے اندر رد و بدل کیا، اپنی خواہشات کا عمل دخل کیا، اپنی مرضی کے اعمال کرنے لگے، یعنی کہ بدعات انہوں نے شروع کر دیں۔ یہ جو بدعت کرنے والا ہوتا ہے تو بدعت سے یہ اتنی نفرت کی گئی، اتنا سخت اس کے وعید ہے کہ ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے سے ہی ہٹا لیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ روز قیامت نبی علیہ السلام کو اس چیز کی اجازت دینی ہے کہ آپ علیہ السلام شفاعت کریں اپنی امت کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کریں گے۔ اسی طرح اس حدیث میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ کے ہاں جب ہم نے جانا ہے، حشر قائم ہونا ہے، اللہ کے سامنے جب جانا ہے تو ہم نے اس طرح جانا ہے جس طرح پیدا کیا گیا انسان کو، یعنی کہ بے لباس، نہ اس کے پاؤں میں کچھ، نہ اس کے جسم پر کچھ، اور اسی طرح وہ غیر مختون یعنی ختنے کے بغیر ہوگا۔ تو انسان کو یہاں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ دنیا کی نعمتیں، دنیا کا مال، دنیا کا عیش و عشرت، یہ سارا یہیں رہ جانا ہے، تم جس طرح آئے تھے اسی طرح تمہیں واپس لوٹنا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں ہم نے جب جانا ہے تو خالی ہاتھ جانا ہے، الا کہ اگر ہم نے دنیا میں نیک اعمال کیے، اپنے خزانہ، اپنی کتاب کو نیک اعمال سے ہم نے بھر لیا تو ہماری نجات ممکن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی میں عمل صالح، اعمال صالح کرنے کی توفیق دے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، ہماری زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح جو وعدہ ہم سے اللہ نے کیا کہ نیک اعمال پر زیادہ اجر ہوگا اور ہماری بخشش کر دی جائے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔